بلّہ بن اہم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی لڑائی تھی اور رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے. لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گاڑ گئے, لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا اور ان کے قدم اکھڑ گئے. حضرت رافع تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگتا ہے آج قضا آ گئی, آج نہیں ہم بچ سکتے, حالات جو ہیں. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضا آج آئی ہی آئی. ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مدینہ المنورہ. کہا اللہ کا شیر مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی اٹھے, بیدار ہوئے اور اعلان کروا دیا. شہر میں اعلان ہونے لگا مدینہ المنورہ میں جلدی تیار ہو جاؤ, حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچ. انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے, کوئی وہم نہیں سمجھا. جلدی جلدی اعلان کروا دیے, مجاہد جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے لشکر تیار ہو. تو انہوں نے محسوس کیا کہ لشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے, تو انہیں کوئی شک گزرا کہ کوئی جاسوس نہ ہو. ذرا مزید اس کی جستجو کی تو وہ نقاب پوش بھی تھا, تو شک اور زیادہ بڑھ گیا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ, یہ جاسوس ہے, کون ہے, ہم اس کی تفتیش تو کریں. تو خیر انہوں نے گھیر لیا اور ان کے گھوڑے کو ابو عبیدہ کے قریب لیا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں. جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل میں ہے تو میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں آیا نہیں تھا, آج کیا ہوا؟ تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے, جس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں, اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے, اللہ فتح عطا کرتا. تو میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سواروں کا ایک قافلہ آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا. ایک نقاب پوش سوار آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور دشمن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری پہ اور خوش بھی ہوئے اور حالت جنگ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس سوار کے قریب ہوئے اور کہا نقاب پوش جوان تم کون ہو, اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے ہلکا سا نقاب الٹ کے کہا پہچانو تمہاری بیوی ام تمیم ہو اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہوں جس کے اندر حضور کے بال سیے. حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی اور انہیں سر پہ رکھی. اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا کی. یہ حضور علیہ السلام کے بالوں کی برکت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس, زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے مبارک بال تھے. حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ جاتی, تو وہ پھر ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبش دیتی اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا. یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکت. اللہ اکبر. اور ایک دن حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں, اللہ اکبر, کا حسن اور نمایاں ہوا کہ حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بال الگ کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا من ازا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام. سن لو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی اذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے. ہم تو حضور کے غلام ہیں, حضور کے نوکر ہیں, حضور تو حضور رہے, حضور کے بالوں کی توہین بھی گوارا نہیں ہے.
اقبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھین لوں گا، نکال دوں گا، لیکن اسے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہزار گناہگار سہی، بدکار اور سیاکار سہی، دنیا دار سہی، یہ کاروباری سہی، لیکن جب اپنے دل کا سودا کرنے کی باری آئے تو مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان۔ حضور کے نام کا جھنڈا کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، ان کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے، اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں ہیں اور یہ امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اس سے دردناک امتحان امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا اب بھی ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ اب بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچتے رہیں گے؟ آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھ دیں گے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پہ قربان کریں۔ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اور یہ ہماری زبان سے نہیں، ہمارے قلب سے، ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، ہماری نسلیں آپ کے قربان۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا۔ اب سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا۔ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے۔ قالا فشربنا وتوضانا، کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ قیل لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قالا لو کننا مئۃ الف لکفانا، کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ کننا خمسہ عشرۃ مئہ، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم، جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔
جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، یعنی خالد ابن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت ہے، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے ہو آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا موقع ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی پائی. ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی. کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن اب تو چلا جا غموریہ، اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کر، تجھے کچھ مل جائے گا. کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا. ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی. جب وہ فوت ہونے لگا اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں. اب تو چلا جا مدینے میں، یثرب میں، یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگا، اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر، اب وہ آنے والے، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے. کہا 3 نشانیاں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب. لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا. ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو. دروازے بند کر دیے گئے. بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا. اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا. لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں. اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو. وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی. جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلعے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کی. تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا. یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھوں گا. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں. جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا. یہ اسلام کا مزاج ہے. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا. ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے،
کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی۔ تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک آدھ دن کا سفر کیا۔ راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب، جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی۔ تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں نہیں، ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں۔ تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں، راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا، وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا۔ کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔
सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, सर से लेकर पांव तक, निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक, अपने उमूरे जात से लेकर के अपनी मुआशरती जिंदगी तक, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, और हर वो चीज बदल दें जो जान दुखां